السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں مکی زندگی میں صلح و سلامتی اور معافی کے بارے میں ہم جانیں گے۔ یعنی ہم آج اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے، مدینہ شریف کی جانب ہجرت نہیں کی تھی، تو وہاں پر آپ کیسے لوگوں سے صلح کرتے تھے اور لوگوں کے لیے کیسے سلامتیاں پیدا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے ان کو بھی آپ خندہ پیشانی کے ساتھ معاف کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایسی ہی مکی زندگی کی بہت ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اور جو ان کے خاندان رشتہ دار سے لے کر ان کے پڑوسی تک ان پر جو ظلم و زیادتی کرتے تھے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں انہی ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، صلح، سلامتی اور معافی یہ ایسی چیزیں ہیں جسے ہر انسان فطری طور پر پسند کرتا ہے۔ اس کے برخلاف ظلم، تشدد اور انتقام، یعنی کسی پر ظلم کرنا، کسی پر سختی کرنا، کسی سے بدلہ لینا، یہ کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں فساد کی وجہ بنتی ہیں، اور فساد نہ صرف انسانوں کو ناپسند ہے بلکہ یہ خالق کائنات کو بھی پسند نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو مکی زندگی کے زیادہ تر پہلو ایسے نظر آئیں گے جہاں آپ نے صلح و سلامتی اور عفو درگزر سے کام لیا۔ چند نمونے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جس سے آپ بطریق احسن سمجھ جائیں گے کہ کیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صلح و سلامتی اور عفو درگزر سے کام لیا۔ جن میں سب سے پہلی مثال جو ہے وہ یہ کہ کعبہ شریف کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس کے آخری تعمیر اس وقت ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 35 سال تھی۔ اس آخری تعمیر میں کعبہ ان بنیادوں پر تعمیر نہ ہو سکا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، بلکہ اہل قریش نے حلال مال کی کمی کے سبب شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ لمبائی کم کر دی۔ اس کے باوجود کہ قریش اور اہل مکہ مشرک تھے لیکن خدا کو دین ابراہیمی کا پیروکار، یعنی وہ خود کو، وہ چاہے وہ 360 بتوں کو مانتے تھے لیکن خدا پر ان کا جو ہے وہ کسی نہ کسی اینگل سے وہ خدا کو مانتے تھے اور خود کو دین ابراہیمی کا پیروکار وہ بولتے تھے، اور تعمیر کعبہ میں حلال مال استعمال ہو اس کا عقیدہ بھی وہ رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ جانتے ہوئے کہ کعبہ کی لمبائی 6 ہاتھ کم ہو رہی ہے، سب نے بالاتفاق اس کمی کے ساتھ کعبہ کی تعمیر مکمل کر ڈالی۔ اس کا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر رہا، چونکہ قریش اور دیگر اہل مکہ کعبہ کی تعمیر جلدی کرنا چاہتے تھے۔ ایسی صورت میں اگر حضور حلال مال جمع ہونے تک تاخیر کا حکم دے دے تو ایک نئی جنگ کی شروعات ہو جاتی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح و سلامتی کا راستہ اپنایا اور اس معاملے میں خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرات محترم، اسی طرح دوسرا جو واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے اسلامی کیلنڈر کے مطابق نظام حج قائم فرمایا تھا، مگر بعد میں مشرکین مکہ نے قمری تاریخ کو بدل کر شمسی تاریخ متعین کر دی، جو ایک طرح سے دین حنیف میں تحریف اور تبدیلی تھی۔ حالانکہ اس بات پر قدرت تھی کہ مشرکین مکہ کے بنائے ہوئے شمسی نظام کو بدل کر ابراہیمی نظام کے مطابق حج کی تاریخ متعین فرمائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا اور نظام شمسی کو باقی رہنے دیا، کیونکہ اگر آپ مشرکین کے بنائے ہوئے نظام شمسی کی جگہ ابراہیمی نظام کے مطابق حج ادا کرنے کا حکم فرماتے تو صورت بھی ایک بہت بڑا فساد اور فتنہ رونما ہو جاتا اور اسلام کی تبلیغ و دعوت کو سخت نقصان پہنچتا۔ اسی لیے آپ اس وقت تک صلح و سلامتی کا راستہ اختیار کرتے رہے جب تک کہ مکمل طور سے اسلام کو غلبہ نہ حاصل ہو گیا، یعنی اعلان نبوت کے پورے 23 سال بعد حجۃ الوداع کے موقع پر نظام شمسی کی جگہ
قمری نظام بحال ہوا اور پھر اس وقت سے ذی الحجہ کے مہینے میں حج ادا کرنے کا عمل قمری تاریخ کے اعتبار سے دوبارہ بحال ہو گیا۔ محترم، اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت کعبے کے اندر 360 بت تھے۔ آپ چاہتے تو طاقت کے ذریعے پہلے کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کی بات کر سکتے تھے، کیونکہ آپ عرب کے بااثر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، پھر لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ جو قوم صدیوں سے مورتیوں کو اپنا معبود مانتی چلی آئی ہے، وہ اس بات پر کیسے راضی ہو جاتی کہ ان کے معبود کو بے گھر کر دیا جائے اور ان کی جگہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جاتی اور اسلام کی دعوت کا کام مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ یہاں بھی آپ نے صلح و سلامتی سے کام لیا اور کعبے میں رکھے بتوں کو نہ چھیڑتے ہوئے پہلے اہل مکہ کے دینی افکار اور نظریات بدلنے کی کوشش کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو لوگ بتوں کو کعبے میں رکھتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، ایک دن انہی لوگوں نے بتوں کو توڑ پھوڑ کر باہر پھینک دیا۔ ایسا وقت بھی آیا۔ حضرات محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا۔ اب آپ لوگوں کو اللہ کے وحدانیت کی دعوت دے، اس چیز کا حکم آپ کو مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ تک اپنی دعوت پہنچائی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا تو چند لوگوں کو چھوڑ کر سارا کا سارا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب کی زندگی میں تو ان کی دشمنی قدرے دبی رہی، مگر ان کی وفات کے بعد مکہ والوں نے کھل کر آپ کو ستانا شروع کر دیا، بلکہ جو لوگ آپ پر ایمان لاتے ان کو بھی اس بے دردی اور ظالمانہ انداز سے زد و کوب کرتے کہ دیکھنے والوں کو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ ایسے عالم میں بھی آپ نے نہایت صبر و استقلال سے کام لیا اور ایک دن پرامن طریقے سے آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرات محترم، اسی طرح سیرت ابن ہشام کے مطابق اہل مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ دیکھا تو ہر ممکن کوشش کرنے لگے کہ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنے، کیونکہ جو محمد کو دیکھ لیتا ہے، جو محمد کی باتیں سن لیتا ہے، وہ محمد کا ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ حضور کی باتیں کوئی نہ سنے، نہ ان سے کوئی ملے، یہاں تک کہ مکہ والے معاذ اللہ آپ کو مجنوں، دیوانہ، شاعر اور جادوگر کہنے لگے۔ مگر حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ سورج کی روشنی کو کون چھپا سکتا ہے؟ کون اس کی روشنی کو مٹا سکتا ہے؟ سورج سے انسان اپنے آپ کو کہیں پر ادھر ادھر لے جا کر اپنے اوپر اس کی روشنی کو تو وہ کم کر سکتا ہے، لیکن سورج کو اپنی جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ سورج کی جو روشنی ہے اس کو کوئی نہیں وہ مٹا سکتا، لیکن وہ محمد عربی کی شان کو دیکھیے کہ سورج سے لے کر چاند تک، آسمان سے لے کر زمین تک سب کچھ جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے بنایا، ان کو بھلا کون ہٹا سکتا تھا اور اس دنیا سے ان کو مٹا سکتا تھا؟ جس کی خدا خود حفاظت کرے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ہوا کا کام ہے چراغوں کو بجھا دینا، روشنیوں کو جو ہے جیسے چراغ جل رہا ہے، موم بتی جل رہی ہے، تو ہواؤں کا کام تو یہی کہ بھائی تیز چلے گی تو بجھ جائے گی، لیکن ہوا کو ہی اگر ان کی حفاظت کے لیے لگا دیا جائے تو کون اس کو بجھا سکتا؟ اسی لیے کہا گیا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العزت خود کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، اللہ رب العزت خود کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو بچا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت ہی کے دست اقدس میں سب کچھ ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ پوری دنیا کوشش لاکھ کر لے لیکن وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، مگر حقیقت کو کون جھٹلا سکتا تھا؟ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے منع کیا، اس کے باوجود بھی لوگ آپ کے پاس آتے، آپ کی باتیں سنتے اور آپ پر ایمان لے آتے۔ اللہ نے خود محمد بنایا، اس کو دنیا والے کیا مذمم بنائیں گے؟ حضرات محترم، اسی طرح
عرب میں عکاظ اور اسی طرح مجنا اور ذوالمجاز نہایت مشہور بازار تھے جہاں جاہلیت کے دنوں میں بڑا میلہ لگتا تھا۔ عرب کے علاوہ علاقائی اور دور دراز شہر کے لوگ بھی تجارت کی غرض سے اس میں شریک ہوتے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میلوں کو تبلیغ و دعوت کے لیے بڑا مناسب سمجھا۔ چنانچہ ایک بار اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے ذوالمجاز کی طرف آپ نکل پڑے۔ ابو جہل بھی پیچھے ہو لیا اور آپ پر مٹی پھینکتا آپ کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا اور کہتا جاتا کہ یہ شخص فریبی ہے، دھوکے باز ہے، اس کے چکر میں نہ پڑنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ذرا سوچیں کہ اتنا بڑا میلہ جہاں مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوں، ان کے سامنے ایک شخص دوسرے شخص کی عزت آبرو پر حملہ کر رہا ہے، بھلا یہ کسی سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ شان محمدی ہی ہے، یہ شان صرف محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ سب کے سامنے آپ کی شان میں ابو جہل نہایت بد کلامی کر رہا ہے، مگر انتقام لینا تو دور، آپ پلٹ کر اس کا جواب بھی نہیں دیتے اور نہ اسے کسی بات پر کوئی اس کی توجہ دیتے ہیں، بلکہ آپ دعوت و تبلیغ میں مشغول رہتے۔ حضرات محترم، اسی طرح مشرکین مکہ نے ہر ممکن کوشش کر لی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے نہ روک سکے، یہاں تک کہ ہر قسم کی لالچ دے کر بھی ہار گئے۔ پھر جب حضرت حمزہ، حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں بڑی تشویش ہوئی اور بالآخر ایک دن تمام قبیلوں نے مل کر آپ اور آپ کے جملہ جانثار جتنے بھی جانثار تھے ان سب کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، جس کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کے ساتھ 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں مقید رہنا پڑا۔ روایت کے مطابق ان دنوں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مسلمانوں کے جسم پیلے پڑ گئے تھے، عورتوں اور بچوں کی بے چین آوازوں سے گھاٹیاں لرزنے لگتی تھی، مگر بے رحم مشرکوں پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ ظالموں نے اس بے دردی کے ساتھ بائیکاٹ جاری رکھا کہ نہ تو کہیں سے کچھ باقی کوئی بھی چیز اندر آ پاتا، خواہ وہ پانی ہو یا کوئی بھی چیز اندر جاتا اور نہ کھانے کا کوئی سامان جاتا۔ اس واقعے کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ سختی و پریشانی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو کچھ بھی برا بھلا نہ کہا، بلکہ اپنی عادت کے موافق ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہے۔ حالانکہ آپ چاہتے تو کم از کم ان کے لیے بد دعا تو کر ہی سکتے تھے، مگر آپ نے وہ بھی نہ کیا۔ آج ہم ایک ایسے ماحول اور معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں شرعی قانون نافذ ہے، نہ اس کے نفاذ کی کوئی صورت ہے اور نہ یہ سماج معاشرہ فی الحال اس کے لیے تیار ہے۔ ایسے حالات میں مکی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کسی پر جبرن شرعی قانون نافذ کرنے کے بجائے صلح و سلامتی، معافی کے راستے اختیار کرے اور اپنے اچھے اخلاق و کردار سے لوگوں کے ذہن و فکر کو بدلنے کی کوشش کرے تاکہ لوگوں کا دل اور دماغ خود بخود شرعی نظام کی طرف راغب ہو۔ پھر اس کے بعد شرعی قانون کے نفاذ میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ نیز اگر کوئی ہماری دعوت قبول کرنے کے بجائے ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے یا سرے سے ہماری دعوت کا انکار کر دیتا ہے تو اس پر برہم اور غصہ ہونے کے بجائے نہایت صبر ضبط سے کام لے۔ اس کے برخلاف انتقامی کارروائی کرنے کے بجائے معاف کرنے اور بروئے کار یعنی اس کو معاف کر کے اس سے درگزر کرنے کا کام کریں، بلکہ ان کے لیے دعائے خیر کریں اور یاد رکھیں کہ اگر یہ لوگ ہمارا پیغام نہیں سنتے، ہماری دعوت قبول نہیں کرتے اور ہماری باتوں پر دھیان نہیں دیتے تو کیا ہوا؟ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان کی آنے والی نسلیں ہماری دعوت قبول کریں گی اور ہماری آواز پر لبیک کہیں گی انشاءاللہ عز و جل بوسیلۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔